بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 اہم اصول الدین. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری و واجب ہے۔ پہلا مسئلہ حصول علم و معرفت، اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا دلائل کے ساتھ علم و معرفت حاصل کرنا۔ دوسرا مسئلہ عمل، حاصل کردہ علم دین پر عمل پیرا ہونا۔ تیسرا مسئلہ دعوت، اس دین اسلام کی طرف دعوت دینا۔ چوتھا مسئلہ صبر و استقامت، دعوت دین میں پیش آمدہ مشکلات و مصائب پر صبر و استقامت اختیار کرنا۔ اور ان مسائل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس سورہ العصر کے متعلق ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک صورت کو نازل فرماتا تو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کتاب العلم میں ایک باب کی ابتدا یوں کی ہے، ترجمہ ہے، قول و عمل سے قبل حصول علم کا بیان اور اس کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ مندرجہ ذیل 3 مسائل کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ پہلا مسئلہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق عطا فرمایا اور یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنتی ہوگا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی و سرکشی کی وہ جہنمی ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ دوسرا مسئلہ ترک شرک۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً ناگوار ہے کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی نبی کو۔ اور اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ تیسرا مسئلہ مشرکین سے لا تعلقی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو بھی تسلیم کیا، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ و رسم اور رشتہ و ناطہ رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو،
خواہ وہ دنیاوی رشتہ کے اعتبار سے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کے قلب کو اپنے پیش سے قوت بخشی ہے، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہی حنیفیت اور ملت و دین ابراہیمی ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اسی غرض کے لیے جن و انس کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ یعبدون کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ میری وحدانیت و یکتائی کو دل و جان سے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان میں سے سب سے ارفع و اعلیٰ چیز توحید ہے، جو ہر قسم کی عبادات صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے، اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں سے سب سے بڑا شرک ہے، جو غیر اللہ کو اپنی ندا و دعا میں اس کے ساتھ شامل کر لینے کا دوسرا نام ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔